آپ نے اس کی طاقت نہیں دیکھی۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو مقدمہ درپیش ہے، آپ کا کوئی کیس ہے کچہری میں، عدالت میں، آپ کے دشمن آپ کے خلاف تدابیر بنا رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو جادو کا ٹینشن ہے، آپ کو بیماری ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے، آپ کو پریشانی ہے، جادو ہے، جنات ہیں، سب پریشانیوں کا حل سورہ تغابن۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ آپ کا سوچ بھی ادھر نہیں جاتا، اتنے کمالات ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت، مجھے تو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے سورہ تغابن کا ختم کر دو۔ سورہ تغابن کا ختم کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں کوئی ایسا مشکل، ایسی مصیبت نہیں جو سورہ تغابن کے ختم سے ختم نہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، میں نے پہلے بھی آپ کو سورہ تغابن کا وظیفہ بتایا تھا، تو بہت سے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، بھائی کتنے بندے ملا کر شامل ہو کر اس میں پڑھ سکتے ہیں، کئی سوالات آتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان تمام سوالات کا جواب بھی دیتا ہوں اور سورہ تغابن کے فضائل بھی تھوڑے سے بیان فرما لیتا ہوں کہ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں کوئی ایسا مشکل، ایسی مصیبت نہیں جو سورہ تغابن کے ختم سے ختم نہ ہو۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، سب کو اجازت عام ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ، رزق حلال کی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو، اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی آپ اور یا آپ کے ساتھ جو بھی ختم میں شامل ہوں سورہ تغابن کو صحیح پڑھنا جانتے ہوں، صحیح اخلاص کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو جو بھی مشکل دنیا میں پیش آ جائے، کوئی حاجت ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ کو بیماری ہے جو ڈاکٹر صاحبان نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ لا علاج ہے، آپ کو جادو ہے، آپ کو جنات ہے، آپ دشمنوں کے ستائے ہوئے، آپ کو دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں، خدا نخواستہ آپ کو کچہری میں کیس ہو رہا ہے، عدالت میں آپ پر کوئی مقدمہ درج ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سب مشکلات کا حل صرف ایک بار سورہ تغابن کا ختم۔ طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں، گھر میں اپنے جو بھی ہیں، ایک ہے اکیلے بھی کر سکتے ہیں، 2 بندے بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں، لیکن وہ بندے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہوں، ان کو صحیح پڑھنا بھی آتا ہو، تو آپ کو جو بھی مشکل ہو، یہ نہ دیکھیں کہ بھئی اس مشکل کے لیے، دنیا کی ہر حاجت کے لیے، تو آپ نے ایک محفل میں، مجلس میں سب سے پہلے 11 بار درود شریف ہر بندہ جو بھی اس میں شامل ہو، اور پھر اس کے بعد 40 مرتبہ آپ نے سورہ تغابن کو پڑھنا ہے۔ سورہ تغابن کو 40 بار پورا کریں۔ سورہ تغابن کو 40 یا اگر 41 بار بھی پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ 40 یا 41 بار 41 بار پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو 41 بار سورہ تغابن پڑھیں، 41 بار، اس کے بعد ہر کوئی 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر خوب دل سے اگر مریض ہو اس پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے اس کو پلایا کریں، اور اسی طریقے سے اگر جو بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگیں، خوب اجتماعی، خوب اچھے طریقے سے دل سے دعا مانگے تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی بار سے دعا قبول ہو جائے گی، ایک ہی بار دم کرنے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا عدالت میں کیس ہے تو صبح جانے سے پہلے آپ نے یہ ختم کرنا ہے،
آج مثال کے طور پر کل آپ کا کیس ہے تو آج بھی پڑھیں، کل جانے سے پہلے جو آپ عدالت میں جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ختم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرامات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیس میں کامیابی ہوگی، عدالت میں مقدمے میں کامیابی ہوگی، دشمنوں کے خلاف آپ کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی، آپ بیماری سے چھٹکارا پا جائیں گے، آپ کو جنات سے چھٹکارا ملے گا، آپ کو جادو سے خلاصی ملے گی، تمام مشکلات کا حل سورہ تغابن۔ آپ نے اس کی طاقت نہیں دیکھی، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ہدایات کے مطابق پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات، دیکھیں اس کے کمالات انشاءاللہ۔ اگر اتنا زیادہ بڑا صورت بھی نہیں، اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی دوسرا نہ ملے آپ کو اکیلے پڑھیں، بہت جلد انشاءاللہ، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اس پر، 40 یا 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر ایک مرتبہ سے نہ ہوا تو دوسری مرتبہ، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے انشاءاللہ اس کا ختم کریں، تمام مشکلات حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد